بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مصطلح الحدیث کا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اور ہم نے کچھ ابھی تک اصطلاح پڑھی ہیں، انشاءاللہ اسے مزید آگے پڑھیں گے۔ جو کچھ ہم نے بھی پڑھا ہے گا اس کو ہم کتاب سے بھی فالو کرتے جاتے ہیں کہ ہم نے کیا سمجھ لیا ہے۔ سب سے پہلے مصطلح الحدیث کی تعریف کہ وہ اصول و قواعد جس کے ذریعے سند اور متن کے حالات کو معلوم کیا جاتا ہے اور اس حوالے سے اس کو قبول اور رد کیا جاتا ہے، یعنی اس پہ تحقیق کی جاتی ہے کہ سند پہ اور متن پہ، اور پھر اس کو یا تو قبول کر لیا جاتا ہے یا رد کر لیا جاتا ہے۔ تو اس کا اصل موضوع کیا ہے گا؟ سند اور متن دونوں کو قبول اور رد کرنا، یعنی اس کا یہ بیسک موضوع ہے گا کہ جو تحقیق ہوگی، جب پہلے سند پہ تحقیق ہوگی، سند پہ تحقیق کو ہم روایت کہتے ہیں، اور متن پہ پھر تحقیق کی جاتی ہے کہ اگر سند ثابت ہو جائے صحیح تو پھر متن کی تحقیق کو درایت کہتے ہیں۔ اور اس کا اصل غرض و غایت یعنی مقصد کیا ہے اس سبجیکٹ کو پڑھنے کا، کہ صحیح حدیث کو ضعیف حدیث سے الگ کر دیا جائے، تاکہ دین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے گا، جو کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس میں شریعت میں کسی بھی قسم کا کوئی ابہام نہ رہے، اور ہر طرح کی بیرونی آمیزش سے پاک دین پہ ہم آسانی سے عمل کر سکیں۔ اب اس حوالے سے مزید ٹرمز دیکھتے ہیں یہاں پہ، جیسے کہ حدیث کی ٹرم دی گئی ہے۔ حدیث کی جمع احادیث ہوتی ہے، اور حدیث جو ہے وہ 4 قسم کی ہوتی ہیں، ایک قولی، فعلی، تقریری اور وصف۔ قولی یعنی وہ قول جو صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ہو، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے گا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحابی نے الفاظ منسوب کیے ہیں، تو یہ قولی حدیث ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح سے ایک بات ہے گی اور آپ ایک طرح سے ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ فعل یعنی کہ صحابی کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایکشن کیا تو وہ صحابی نے وہ ریکارڈ کر لیا حدیث میں، تو وہ اس کا فعل سے تعلق ہو جائے گا۔ تقریری یعنی کہ سائلنٹ اپروول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ عمل ہوا اور جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کری، منع نہیں فرمایا اس سے، تو یعنی کہ ایک طرح سے سائلنٹ اپروول مل گیا اور وہ صحابی نے ریکارڈ کر لیا اور اس کو بیان کیا، تو یہ کیا ہوگی؟ تقریری۔ اچھا، اب یہ وصف کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل سے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقی اور خلقی اوصاف، یعنی کہ خلقی کہتے ہیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی اوصاف تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت ہے، آپ کی رنگت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور آپ کے قد اور سب چیزوں کو صحابہ کرام نے ریکارڈ کیا ہے۔ اور خلقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے جو متعلق چیزیں ہیں گی۔ تو یہ آپ دیکھیں تو سنت بھی 3 طرح کی ہوتی ہے، قول، فعل اور تقریر سے متعلق، لیکن وصف جو ہے وہ سنت میں نہیں آتے، کیونکہ وصف جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہے، جسے صحابہ کرام نے بہت اہتمام کے ساتھ ریکارڈ کیا ہے حدیث مبارکہ میں، لیکن اس سے شریعت اور دین نہیں نکلتا۔ تو اصل میں سنت کا تعلق پھر میں بار بار یہ کہوں گی کہ شریعت اور دین سے ہے، تو اس میں قول آئے گا، فعل آئے گا اور تقریر، یعنی اگر سنت کی ہم وہ کریں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے ذریعے سنت ڈرائیو ہوگی، یا فعل کے ذریعے، یا آپ کی تقریر کے ذریعے۔ وصف جو ہے وہ حدیث میں ایک اس میں آئے گا قسم میں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں امام ترمذی نے پوری ایک کتاب لکھی ہے گی، شمائل ترمذی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کی ذات سے متعلق ہے۔ اس کے بعد اگلی اصطلاح جو آتی ہے وہ خبر۔ خبر اگر عام معنوں میں استعمال کیا ہے تو کسی کی بھی بات ہو سکتی ہے گی، اور اگر خاص حدیث کے اس میں اصول حدیث میں دیکھا جائے تو یہ حدیث کے مترادف ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو خبر کہا جائے گا۔ اس کی جمع اخبار ہوتی ہے، اور اسی پہ مطلب کہا جائے گا بار بار کہ خبر واحد ہے، تو اسی پہ تحقیق ہوگی، تو بعض جگہ حدیث کی جگہ ٹرم خبر استعمال کی جائے گی۔ تو ہر حدیث جو ہے وہ خبر ہے، لیکن ہر خبر جو ہے وہ حدیث نہیں، یعنی ہر حدیث کو ہم خبر کہہ سکتے ہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر آ رہی ہے، لیکن ہر خبر حدیث نہیں، یعنی کسی بھی اور کی خبر کہا جائے کہ یہ صحابی نے خبر دی، یا یہ کہ اس سے پچھلے استاد نے اس کو خبر دی، تو وہ حدیث نہیں۔ اسی طرح ایک اصطلاح ہے اثر۔ اثر کی اصطلاح بھی ہم بار بار پڑھیں گے۔ صحابہ اکرام یا تابعین کے قول و فعل کو اثر کہا جاتا ہے، یعنی کہ صحابہ کرام اپنی کسی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، یا صحابہ کرام کی جو ایکشن ہے ان کی زندگی سے متعلق، یا پھر تابعین جنہوں نے صحابہ کرام سے علم لیا، سیکھا، تو ان کے قول اور فعل کو اثر کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع اثرات ہوتی ہے۔ لغوی معنی ہوتا ہے بقیت الشیء، یعنی کسی چیز کا باقی حصہ۔ اس کے بعد آتی ہے اصطلاح حدیث قدسی کی۔ حدیث قدسی جو ہوتی ہے وہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی روایت جو اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کا مفہوم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ ڈالا گیا ہے گا، اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات اللہ تعالیٰ کے کلام بھی تو پیش کیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ قرآن کریم ہے، لیکن ایسی بات جس کا مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ القا کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف روایت کرتے ہیں، تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے گا۔ اب حدیث قدسی اور قرآن مجید کا فرق یاد رکھیں کہ 3 چیزوں میں، کہ قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ معجزہ ہیں، حدیث قدسی کے الفاظ معجزہ نہیں ہیں۔ قرآن کی تلاوت عبادت ہے، حدیث قدسی کی تلاوت جو ہے وہ عبادت نہیں ہے، اور قرآن کے ثبوت کے لیے تواتر کا ہونا شرط ہے، جبکہ حدیث قدسی کے ثبوت کے لیے تواتر ہونا شرط نہیں ہے۔ تو اب ایک نئی ٹرم آ گئی ہمارے پاس، تواتر۔ تو آپ نے بتانا ہے تواتر سے آپ کیا سمجھتے ہیں۔ یہاں ہمیں کتاب میں ایک حدیث قدسی مثال کے طور پہ بھی دی گئی ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن اللہ تعالی انہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، رواہ مسلم۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت بیان کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میری بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کیا اور تمہارے درمیان بھی اس کو حرام قرار دیا، بس تم ظلم نہ کرو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بس تو حدیث قدسی کو روایت کرنے کے 2 طرح کے صیغے استعمال ہوتے ہیں، ایک تو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز وجل، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بیان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کی، اور دوسری قول اللہ تعالیٰ فیما رواہ عنہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ بات بیان فرمائی جو اس سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی، یعنی دونوں صیغوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ تو اب ہم نے حدیث قدسی اور قرآن کا فرق واضح کر لیا ہے گا کہ یہ 3 چیزیں جو ہیں قرآن کے لیے لازمی شرط ہے کہ قرآن جو ہے مجید جو ہے وہ تواتر سے ثابت ہوگا، اور اس کی تلاوت عبادت ہے اور وہ معجزہ ہے، جبکہ حدیث قدسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ تو ہم نے تواتر کو بارے میں بتانا ہے کہ یہ کیا ہے، آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ انشاءاللہ ہم پھر اگلے لیسن میں اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔